السلام علیکم سامعین، آپ کی خدمت میں بچوں کی غذا کے متعلق ویڈیو پیش کی جا رہی ہے، جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بچوں کو 6 ماہ کی عمر سے کون کون سی غذائیں کب شروع کرنی چاہیے اور کس طرح سے کھلانی چاہیے اور اس کے لیے کیا احتیاط ضروری ہے۔ ابتدائی عمر میں بچے کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے۔ 8 ماہ کی عمر میں بچے کے پیٹ میں تقریباً 1 بڑے کپ کی غذا کی مقدار جتنی گنجائش ہوتی ہے۔ پتلی اور پانی جیسی غذا اسے فوراً بھر دیتی ہے۔ غذا کو گاڑھا کر کے بچے کی توانائی کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ایسی غذائیں جو گاڑھی ہوتی ہیں وہ بچے کو زیادہ توانائی پہنچاتی ہیں۔ 6 ماہ سے 9 ماہ بڑے بچوں کے لیے غذا۔ گھر میں جو کھانا پکائیں، مرچ مسالے ڈالنے سے پہلے بچے کے لیے اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال لیں۔ اس میں ذرا سا تیل ڈالیں اور مزید پکائیں۔ اس کھانے کو ذرا نرم رکھیں تاکہ بچہ آسانی سے کھا اور ہضم کر سکے۔ بچے کا حصہ نکال کر اپنے کھانے میں مرچ مسالہ ڈال کر حسب ذائقہ پکائیں۔ یہ سالن ذائقے دار ہوگا۔ اس میں ہلکے گھی والی روٹی پکا کر چورا کر ڈال دیں یا چاول ڈال دیں۔ اس طرح آپ اپنے بیشتر کھانوں میں سے بچے کا کھانا نکال سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ آپ اپنے گھر کے دیگر افراد کے لیے جو کھانا پکائیں وہ بھی متوازن غذا پر مشتمل ہو۔ عموماً یہ غذائیں بچے کو 8 یا 9 ماہ کی عمر میں شروع کرانی چاہیے۔ اس سے قبل غذائیں اس کو پتلی اور پیسٹ کی شکل میں کھلانی چاہیے۔ جانوروں سے حاصل ہونے والی غذا کی اہمیت۔ جانوروں سے حاصل ہونے والا گوشت اور اس کے اعضاء جیسا کہ کلیجی، دل اور دودھ، دہی، چیز اور انڈے وغیرہ غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ جانوروں کا گوشت، اس کے اعضاء اور پرندوں اور مچھلیوں سے حاصل ہونے والی غذا میں زنک اور آئرن بھرپور ہوتا ہے، جبکہ کلیجی میں نہ صرف فولاد بلکہ وٹامن اے بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ جانوروں کے گوشت سے تیار غذا کا روزانہ استعمال کرنا چاہیے، خصوصی طور پر ان بچوں میں جو ماں کے دودھ پر پرورش نہیں پاتے۔ جانوروں سے حاصل ہونے والے دودھ اور انڈے بچوں کے لیے اہم ہیں کیونکہ یہ پروٹین اور دیگر غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، جبکہ دودھ، دہی، چیز میں فولاد کی مقدار ضرورت کے مطابق نہیں ہوتی۔ دودھ سے حاصل ہونے والی کریم وٹامن اے سے بھرپور ہوتی ہے۔ ایسی غذائیں جو مکمل دودھ اور ہڈیوں سے حاصل کی جاتی ہیں وہ کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہیں اور ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے اہم ہیں۔ انڈے کی زردی غذائیت سے بھرپور ہے اور اس میں وٹامن اے موجود ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے فولاد کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانوروں سے حاصل کی گئی مستقل ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان غذاؤں سے فولاد ضرورت کے مطابق مہیا نہیں ہو رہی ہے تو فولاد کی تیار کردہ ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جانوروں سے حاصل کردہ غذائیں خصوصی طور پر بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں، اس سے ان کی نشو و نما اور پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ پھلیوں، دالیں، بین، مٹر، گری، خشک میوہ جات میں پروٹین کی وافر مقدار ہوتی ہے۔ ان کو استعمال کرنے کے لیے بین کو پانی میں بھگوئیں، کچھ دیر بعد بین کو پانی سے نکال کر بھیگا ہوا پانی ضائع کر دیں اور پھر پکائیں۔ اناج کے بیج پکانے سے قبل اس کو بھگو کر
اس کا چھلکا اتار دیں۔ بین کو پانی میں ابال لیں، پھر اس کا چھلکا اتار دیں۔ خشک میوہ جات اور گری کو توے پر سینک کر اس کا چھلکا اتار دیں۔ بین اور پھلیوں کا سوپ بنائیں۔ تیار کردہ بین کو اچھی طرح ملیدہ بنا کر کھلائیں۔ چاول اور دلیے میں دودھ اور انڈا بھی ملایا جا سکتا ہے۔ اضافی غذا کے بارے میں رہنما اصول۔ بچے کی بہتر نشو و نما اور صحت کے لیے ماں کا دودھ 2 سال تک جاری رکھیں۔ 6 ماہ کی عمر کے بعد ماں کے دودھ کے ساتھ اضافی غذا دینے سے بچہ اچھا پنپتا ہے۔ غذا اگر گاڑھی ہو، چمچے سے ٹپکنے کے بجائے چمچے پر چپکے تو بچے کو زیادہ طاقت فراہم کرے گی۔ جانوروں سے حاصل کردہ غذا بچوں کے لیے اچھی ہوتی ہے اور انہیں مضبوط اور صحت مند رکھتی ہے۔ دالیں، بیج، مٹر، سیم، بین اور چھولے بچوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ ہری پتوں والی سبزیاں اور پیلے پھل اور سبزیاں بچوں کو انفیکشن سے بچاتی ہیں اور ان کی آنکھوں کو مضبوط بناتی ہیں۔ بڑھتے ہوئے بچے کو دن میں 3 مرتبہ کھانا اور بیچ میں ناشتے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو مختلف اقسام کی چیزیں کھلائیں۔ بچے کو اس کی بڑبھار کے ساتھ ساتھ غذا کی مقدار بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو کھانا سیکھنا ہوتا ہے۔ پورے تحمل کے ساتھ اس کی حوصلہ دیں اور کھانے میں اس کی مدد کریں۔ بچے کو بیماری کے دوران بھی کھانے پینے میں مدد دیں اور بیماری کے بعد بھی معمولی سے اضافہ کر کے غذا دیں تاکہ وہ جلدی صحت یاب ہو سکے۔ ابتدا میں بچوں کو درج ذیل ٹھوس غذائیں دی جا سکتی ہیں، مسلہ ہوا کیلا، سوجی کی کھیر، دلیا، کچلا ہوا آلو، ہلکا ابلا ہوا انڈا، کھچڑی، ہڈیوں کی یخنی جس میں گاجر، پالک، ساگ، ٹماٹر اور آلو کچل کر ملایا جا سکتا ہے، دہی، قیمہ وغیرہ۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اسی طرح ہمارے ٹک ٹاک چینل کو بھی فالو کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس کیجیے۔ ناظرین، اس آگاہی کی مہم میں آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کر عوام کی آگاہی میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔